بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایشیا کی تقریباً تمام ممالک میں چاولوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کے چاول اور ان کے مختلف ذائقے بہت مشہور ہیں، مگر چاولوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرے رزق میں اضافے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چاول کھایا کرو۔ پھر یوں ہی ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رزق کی فراوانی اور اضافے کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ رزق میری ضرورت سے زیادہ ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ اب جو صحابہ ان دونوں اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حیران ہوئے کہ بظاہر تو مختلف سوالوں کا جن کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک ہی جواب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کشمکش کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے رزق کی فراوانی اور رزق کی کمی کے لیے چاولوں کے استعمال کا حکم دیا ہے؟ بے شک آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق کی تنگی کا سوال کر رہا تھا اسے چاول کھانے کا اس لیے کہا کیونکہ چاول ایک کا ایک دانہ برکت والا ہے، تو جب وہ چاول کھائے گا تو یہ برکت والے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے اور یوں اللہ کے حکم سے اس کی رزق میں برکت اور فراوانی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص رزق کی زیادتی کی شکایت کر رہا تھا، میں اسے چاول کھانے کا حکم دیا، جب وہ چاول کھائے گا تو آدھی چاول گرا دے گا اور آدھے کھا لے گا، یوں برکت والے دانے اس کے پیٹ میں نہیں جائیں گے اور اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ برکت والا ہوتا ہے اور اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ چاولوں کا استعمال ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی غلط معلومات پائی جاتی ہیں کہ چاولوں کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے اور انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے لوگ چاول کھانا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل غلطی چاول کھانا نہیں بلکہ بے ڈھنگ کے طریقے سے چاول کھانا غلط ہے۔ آج یہ تمام غلط فہمیاں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ دور ہو سکے۔ دوستو، یہ کہنا کہ چاول موٹاپا کرتا ہے یا چاول سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، یہ قطعی غلط ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہر غذا کھانی چاہیے۔ دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی کی بنیادی غذا چاول ہے۔ چین، مشرق کے بعید بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک میں لوگ روزانہ چاول کھاتے ہیں۔ چاول کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ ہضم ہونے کے بعد شکر یا گلوکوز میں ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوراک میں توانائی فراہم کرنے والے بنیادی جز ہے۔ چاول ایک انتہائی نفیس اور زود ہضم غذا ہے۔ تمام اناج عدل بدل کر کھاتے رہنے چاہیے۔ ذرا گندم کی 2 روٹیاں میں بھی کاربوہائیڈریٹس یا حرارے معلوم کر لیجیے۔ 100 گرام سفید چاولوں میں 130 حرارے ہوتے ہیں، جبکہ 100 گرام گندم کی روٹی میں اس کے دوگنے یعنی 264 حرارے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاول کھانے کے لیے کچھ گھنٹے بعد دوبارہ سے بھوک لگنے لگتی ہے کہ آپ نے مطلوبہ مقدار سے کم حرارے لیے ہیں۔ ہم یورین لوگوں کی طرح تلاش اور تلا ہوا گوشت اور ابلے ہوئے آلو یا سبزیاں نہیں کھاتے۔ ہماری غذا میں شوربے کی رقبائی میں 2 بوٹیاں اور ایک آلو کے ٹکڑے یا کسی سبزی کے چند ٹکڑے کے ساتھ روٹی یا چاول، اب اگر وہ صرف پانی مانا شوربہ یا 2 بوٹیاں کتنی توانائی فراہم کریں گی، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو جو توانائی ملتی ہے وہ روٹی چاول یا اناج سے ہی ملتی ہے، یا تو ایک پلیٹ میں پاؤ بڑا گوشت کی تلی ہوئی ابلی ہوئی بوٹیوں کے ساتھ ایک پورا ابلا ہوا آلو اور سلاد اور تلے ہوئے ابلے مٹر کھائیں، تب تو آپ کو اناج کی ضرورت نہیں۔ مگر اکثر گھروں میں پاؤ یا آدھ کے لوگ گوشت کا سالن 5-6 افراد کے لیے بنتا ہے، تو لازمی ہے کہ روٹی یا چاول ساتھ ہوں تاکہ بنیادی غذا ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کاربوہائیڈریٹ سے مسلز نہیں بنتے، لیکن یہ پیٹ کو موٹا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک میں لوگوں کی دوند نکل آتی ہے۔ وجہ آرام طلبی اور کھائی گئی غذا کو پوری طرح جسمانی مشقت سے حراروں کو خرچ نہ کرنا۔ اصل میں یہ جو چیز موٹا کرتی ہے وہ چکنائی ہے۔ اگر آپ ہمارے کھانے پر نظر ڈالیں تو ان میں بغیر رنگ کے یا تیل کے ذائقہ نہیں آتا۔ ہمارا ہر کھانا پاؤں میں تیل میں بنتا ہے۔ یہ بریانی،
کہ چاول نہیں بلکہ اس میں موجود چکنائی موٹا کرتی ہے۔ چین کے لوگ زور چاول کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بھی چکن یا سبزی گریوی کے ساتھ ڈالتے ہیں وہ بغیر چکنائی کے سوپ نما ہوتی ہے۔ یورپ امریکہ میں سبزیوں اور گوشت کا جو سالن بتایا جاتا ہے وہ بغیر چکنائی کی مدد سے کھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ زیادہ تر پنیر استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کا کوئی چیز فرائی کرنی ہو تو گھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر موٹاپے اور بیماریوں سے بچتا ہے تو اگر کوئی گھی یعنی تیل کم سے کم استعمال کیجیے، اپنا انداز بدل دیجیے۔ ہم کاربوہائیڈریٹ بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ چکنائی بھی۔ چکنائی ہمارے جگر پر انتہائی مشق ڈالتی ہے اور یہ جسم میں براہ راست چربی کی صورت جمع ہو جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لینے کی وجہ سے اس کے استعمال کی نوبت نہیں آتی اور جسم میں براہ راست چربی کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ساری چربی کی جڑ ہمارے کھانوں میں چکنائی کی بے انتہا زیادہ مقدار ہے جس سے بے شمار امراض اور پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً چاول کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ چاول کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے۔ اس کا پلاؤ بنایا جاتا ہے، بریانی بنائی جاتی ہے یا پھر چاول کو ابال کر اسے دال کے ساتھ نوش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کھانے کے طریقے ہیں، یہ چاول بنانے کے طریقے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ چاول کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن ایک مخصوص مقدار تک اسی کو استعمال کیجیے۔ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ مناسب طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ورزش نہیں کرتے تو غذا کوئی بھی ہو، نہ صرف آپ کو چاول موٹا کرتے ہیں یا آلو کی خوراک یعنی ابلے ہوئے آلو آپ کو موٹا کرتے ہیں، بلکہ آپ کو موٹا کوئی بھی خوراک کر سکتی ہے۔ موٹاپے کا شکار آپ کسی بھی خوراک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر صحیح وقت پر ورزش کیجیے۔ کھانے میں اعتدال پسندی لائیے، اعتدال کے ساتھ اشیاء کا استعمال کیجیے۔ نہ بھیجا استعمال کیجیے، نہ اتنا کم استعمال کیجیے کہ آپ کو جسمانی طور پر کمزوری ہونے لگے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاول کی برکت کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کو آئندہ کے لیے ذہن میں رکھیں گے کہ اس کا ہر ایک دانہ بابرکت والا ہے۔ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔